الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم سبھی انسانوں پر بہت ہی احسان، فضل، کرم اور لطف ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور کہ وہ رحمان و رحیم ہیں، ہم یہ موسم جب داخل ہوتا ہے، جاڑے کا موسم جب داخل ہوتا ہے، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جاڑا اور یہ ٹھنڈی تیزی سے اچانک داخل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ہم اس موسم میں داخل ہوتے ہیں. شروع میں ہلکی ٹھنڈی، پھر بڑھتی رہتی ہے رفتار، یہاں تک کہ شدید جاڑا کا وقت آ جاتا ہے. تو سبحان اللہ، ادھر بھی اللہ تعالی کا لطف و کرم دیکھیے. اگر یہ جاڑا اچانک تیزی سے داخل ہو جاتا تو حقیقت میں اس میں ہم تمام انسانوں کے لیے بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا، بہت ہی لوگ ہلاک ہو جاتے، بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے، اور یہ بات جانوروں تک بلکہ پودوں تک بھی متعدی ہوتی، ان پر بھی یہ نقصانات لاحق ہوتے. بہرحال آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جاڑے کے فضائل اور ایسے ہی اس کے احکام پر روشنی ڈالوں گا. کیا جاڑے کے بھی فضائل ہیں؟ لا شک اس کے فضائل ہیں، اور اس مہینے میں یا ان موسم میں، بلکہ اس موسم میں کچھ ایسے فضائل ہیں جو ہم اور موسموں میں نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلی فضیلت اس موسم کی یہ ہے، جس طرح کی سلف صالحین سے آتا ہے الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ موسم سرما، جاڑے کا موسم، مؤمن کے لیے بہار کا موسم ہے. ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے الشتاء غنیمت العابدین، کہ یہ جاڑے کا جو موسم ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے، صالحین کے لیے غنیمت ہے اور بہترین موقع ہے. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب اور سلف صالحین کے اقوال سے واضح ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام، کہ شتاء جاڑے کے موسم کو مرحباً ہو، اور ایسے ہی اس موسم میں برکت نازل ہوتی ہے، اس میں رات لمبی ہو جاتی ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے. ایسے ہی یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں اللیل طویل فلا تقصره بمنامک والاسلام نقی فلا تدنسه بآثامک، کہ رات لمبی ہوتی ہے تو اپنے نیند سے سو کر اس کو چھوٹا مت کر دو، اور ایسے ہی اسلام پاک، صاف اور ستھرا دین ہے تو اپنے گناہوں سے تم اسے ناپاک نہ کر دو. ایسے ہی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں نعم زمان المؤمن الشتاء لیلہ طویل یقومہ ونہارہ قصیر یصومہ، کہ جاڑے کا موسم، جاڑے کا وقت کتنا ہی بہتر ہے، کتنا ہی بہترین ہے مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. اس میں رات لمبی ہو جاتی ہے تو قیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ اس میں رکھتا ہے. ایسے ہی عبید ابن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یا اہل القرآن، جب یہ موسم داخل ہو جاتا تھا تو اہل قرآن جو قرآن مجید کا خاص اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اہل قرآن کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت صرف کریں، کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں رات میں.
رات میں، جس سے یہ قرآن مضبوطی کے ساتھ سینے میں یہ بیٹھ جاتا ہے، منقوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ خطاب کر رہے ہیں اہل قرآن سے، کہہ رہے ہیں یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا وقصر النہار لصیامکم فصوموا، کہ رات لمبی ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور دن چھوٹا ہو گیا روزہ رکھنے کے لیے تو تم اس میں روزہ رکھو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ مؤمن کے لیے یہ موسم موسم بہار ہے۔ اور ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول الشتاء غنیمت العابدین، کہ جاڑے کا موسم یہ بہترین موقع ہے اور یہ غنیمت ہے، بہترین چانس ہے عبادت گزاروں کے لیے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے۔ آج کل یہ دن 12 گھنٹے کا ہے یا اس سے بھی چھوٹا، اور رات لمبی ہوتی ہے، تو رات کیا 12 گھنٹہ تک آپ سوتے رہیں گے؟ نہیں، آپ جلدی سو جائیں اور آخری میں اٹھ جائیں قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مناجات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے، اور خشیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے، اور ایسے ہی لمبا سجود کرنے کے لیے، لمبا رکوع کرنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیام لیل الشتاء یعدل صیام نہار الصیف، کہ جاڑے میں قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنا گرمیوں میں روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ گرمی میں روزہ رکھنے کا لا شک زیادہ ثواب ہے، گرمی ہے، دن بھی لمبا ہوتا ہے، 16 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ احساس کرتے ہیں کہ کتنی مشقت ہمیں اٹھانی پڑتی ہے جب رمضان گرمیوں میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قیام اللیل، جاڑے میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اس لیے اس کا بھی وقت لمبا ہوتا ہے، اور پھر رات میں اٹھنا بہت سی طبیعتوں اور بہت سے لوگوں کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس کا ثواب گرمیوں میں روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور اسی لیے بھائیو، معاذ رضی اللہ عنہ پر جب موت کے آثار نما ہوئے، ظاہر ہوئے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو رو پڑے، موت کے ڈر سے نہیں بلکہ اس لیے جب ان سے پوچھا گیا تو کہا انما ابکی علی ظمأ الہواجر وقیام لیل الشتاء ومزاحمت العلماء بالرکب عند حلق الذکر، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ گرمیوں میں روزہ رکھنے سے اب محروم ہو جاؤں گا، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ گرمیوں میں جو روزہ رکھنے میں جو لذت کا احساس کرتا تھا، مزہ ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو صبر کرتا تھا، وہ اب مجھ سے ترک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی جاڑے میں جو قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی یہ اب ترک ہو جائیں گے ہم سے، اور میں اس طرح قیام اللیل تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، اور پھر ایسے ہی اہل علم کے پاس ان کے مجلسوں میں شامل ہونے سے، بیٹھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ جاڑے کی پہلی فضیلت ہے، یہ مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے، تو اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برابر نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم جاڑے کے مہینوں میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے، یا ایسے ہی ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھ لے، اور اگر اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسے ہی قیام اللیل تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، کم ہی کیوں نہ، لیکن فجر سے پہلے اٹھ جائے، اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر اس طرح اس کے بعد فجر کی نماز کا بھی اہتمام کر لے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس جاڑے میں جب شدید جاڑا کا ہم اور آپ احساس کرتے ہیں تو ہمیں اس سے جہنم کی جو شدید ٹھنڈی ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ جہنم میں شدید ٹھنڈی بھی ہے اور شدید گرمی بھی ہے، دونوں ہیں،
تو ہمیں وہ جہنم کی شدید ٹھنڈی کو، زمہریر کو یاد کر لینا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پھر بچنے سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ جس طرح کی ایک روایت ہے، ابن السنی نے ذکر کیا، اور اس میں کلام ہے، یعنی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن معنی اس کا معقول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم شديد البرد فاذا قال العبد لا اله الا الله ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرني من زمهرير جہنم، کہ جب شدید جاڑا ہو، جس دن شدید جاڑا ہو اور بندہ اس وقت یہ کہے لا الہ الا اللہ، ما اشد برد هذا اليوم، آج کے دن کا جاڑا یا آج کتنا ہی ٹھنڈا دن ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر شدید جاڑے سے، ٹھنڈی سے بچا دے، تو اللہ رب العزت جہنم سے کہتا ہے، قال اللہ تعالی لجہنم ان عبدا من عباد استجار بی من زمہریرک وانی اشہدک انی قد اجرتہ، کہ جہنم سے رب العزت کہتا ہے کہ ہمارے ایک بندے نے مجھ سے التجا، مجھ سے اس نے مدد پناہ چاہی ہے تم سے، تو میں نے اس کو تم سے اور تیرے آگ اور زمہریر سے پناہ میں نے دے دی ہے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے شکوہ اور شکایت ظاہر کی کہ ہمارے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، ٹھنڈی اور گرمی کی وجہ سے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ 2 سانس لے جہنم، تو ایک سانس جو ہم سب سے شدید گرمی کا احساس کرتے ہیں موسم گرما میں، اور ایک دوسری سانس جو سب سے زیادہ ہم ٹھنڈی کا احساس کرتے ہیں ٹھنڈی میں یا موسم سرما میں۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ ایک سبب حقیقی ہے، ہم سبھی کا ایمان ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے گرمی میں شدید گرمی کا ہم احساس کرتے ہیں اور ایسے ٹھنڈی میں شدید ٹھنڈی کا احساس کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ سائنس کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ زمین، یہ ارض سورج سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ٹھنڈی کا موسم داخل ہو جاتا ہے اور قریب ہونے کی وجہ سے گرمی داخل ہو جاتی ہے، تو بھائیو یہ سبب ظاہر ہے اور کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اس کا ایک سبب ظاہر ہو جو سائنس داں کو اس کا احساس یا اس کا انہیں پتہ ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ایک سبب غیر ظاہر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ رب العزت کے متعلق، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپس میں باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں شدید گرمی ہے اور ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈی بھی ہے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یستغیث اہل النار من الحر فیغاث بریح باردۃ یصدع العظام بردها فیسأل الحر ویستغیث بحر جہنم، کہ جہنمی اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں گے جب گرمی کی شدت ان کو لاحق ہوگی، جس سے جل پڑیں گے اور جس سے گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت سے ان کے جسم جل جائیں گے، تو وہ سوال کریں گے کہ انہیں ٹھنڈک چاہیے، تو شدید ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ٹھنڈی سے پریشان ہو جائیں گے، اور یہ ٹھنڈی ہوا ان کے ہڈیوں کے اندر داخل ہو جائے گی جس سے ہڈیاں درد ہونے لگیں گی، تو پھر وہ سوال کریں گے کہ ہمیں جہنم ہی کی یعنی وہ ہوا چاہیے یا گرمی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں جہنم سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جہنم سے بچائے، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کرے اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ منازل عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے یہ واضح ہوئی بات کہ ہم سبھی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، ہمیں وہ بھی جنت کو بھی یاد کر لینا چاہیے جہنم کے ساتھ، تاکہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے اسباب تلاشیں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ اسباب ہم تلاشیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا جنتیوں کے بارے میں متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ اپنے تختوں پر صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے، نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے، نہ سورج کی گرمی کا احساس کریں گے، نہ ایسے ہی جاڑے کی شدت کا احساس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت میں داخل کرے ہمارے اہل و عیال کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، یہ سلف صالحین کے متعلق آپ نے چند باتیں سنی، اور کس طرح وہ جاڑے کے موسم کو غنیمت سمجھتے تھے، کس طرح وہ اس موسم کو کہتے تھے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ سلف صالحین کی کیفیت اور یہ سلف صالحین کی یہ متعلق کی باتیں تھی۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم نے بھی روزوں کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا؟ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا؟ اگر ہم سال و سال نہیں کر سکتے تو کم سے کم جاڑے میں فجر سے پہلے 10 ہی منٹ پہلے وتر کی نماز ہم نے مؤخر کر کے اس وقت ہم نے پڑھی، اس کا اہتمام کیا؟ اللہ المستعان۔ افسوس ہے بہت سے ہمارے بھائی جاڑے میں فرائض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے نکلنے میں دشواری ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں پورے وسائل مہیا ہیں، اور ایسے ہی الحمدللہ کپڑے کا بھی پورے وسائل مہیا ہیں، اور ایسے ہی کمبل ہیں، بستر ہیں، اور گرم پانی ہے وغیرہ، تب بھی پیچھے رہتے ہیں۔ بلکہ کتنے ایسے ہوں گے جو جاڑوں میں فجر کی نماز خصوصاً مسجدوں میں نہیں پڑھتے ہوں گے، بعد کی بات ہے پڑھتے ہیں بعد میں وقت سے غیر وقت سے، لیکن کتنے ہوں گے؟ اور کتنے ہمارے وہ بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تب بھی ناشکری کرتے ہیں، اور جبکہ انہیں چاہیے کہ یہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے اس سے اللہ کی طاعت میں انہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اسی لیے تیسری فضیلت بیان کر رہا ہوں میرے بھائی اور محترم ساتھیو کہ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا احساس کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم سبھی یہاں ماشاءاللہ سب گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر بھی پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے بھی لوگ جاکٹ پہنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ قسم قسم کے کپڑے ہوں گے ہم سبھی کے پاس، کتنی ٹوپی ہوں گی، مفلر ہوں گے، ٹوپی وہ بھی اون کے گرم کرنے والی، اور ایسے کتنے جرابے، کتنے قسم کے کتنے رنگ میں۔ اور اس کے بالمقابل ہمیں وہ بھی سوچنا چاہے کتنے غریب مسکین ہوں گے، کتنے یتیم ہوں گے، بلکہ کتنے بوڑھے یہ جاڑے میں انتقال کر بیٹھتے ہیں، کتنے بوڑھے انتقال ہو جاتے ہیں، اور ایسے کتنے بچے، کتنی عورتیں جاڑے کی شدت سے بھائیوں مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وسائل نہیں ہے، نہ گھر میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں جاڑے کی شدت میں، نہ ان کے پاس وسائل ہے کہ اپنے بدن کو اچھی طرح گرم کر سکیں یا کپڑے پہن سکیں۔ تو کم سے کم بھائیو اللہ کا آپ شکر کریں اور یہ احساس کریں، اور پھر آپ کو چاہیے سبقت حاصل کریں، کم سے کم کچھ مسکینوں کو، کچھ فقیروں پر رحم کھاتے ہوئے ان پر آپ اس طرح کچھ پیسے خرچ کر دیں یا ان کے لیے وسائل مہیا کر دیں، ان کے لیے بھی اس طرح آپ یہ کمبل خرید دیں، کپڑے خرید دیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں اس جاڑے میں۔ ایک واقعہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں ذکر کیا، اور ایسے وقائع اہل خیر کا بہت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وزیر تک یہ خبر پہنچی کہ 4 یتیم بچے ہیں جو جاڑے میں ان کی حالت کیفیت خراب ہے اور ایسے ہی بھوکے ہیں، تو سبحان اللہ اس وزیر کے دل میں رقت طاری ہوئی اور ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ وہاں سے واپس نہیں آنا جب تک نہ وہ کھانے کا بندوبست کر دینا اور مکمل طور پر وہ کھا لیں گے، اور ایسے ہی کپڑا پہنا دینا، مکمل طور پر انہیں آرام اور ایسے ہی دفء گرمی حاصل ہو جائے۔ اور پھر سبحان اللہ قسم اس وزیر نے کھا لی کہ یہ کپڑا میں نہیں پہنوں گا جب تک نہ یہ خبر آ کر تم سناؤ مجھے کہ وہ اچھے طرح مطمئن ہو گئے۔ کپڑا اس نے نکال دیا اور جاڑے سے کانپنے لگا، کانپتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص واپس آیا بعد میں اور کہا کہ ہم نے بندوبست کر دیا، کھا پی لیے اور اچھی طرح ہم نے کپڑا پہنا دیا اور کپڑا انہیں ہم نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کپڑا پہنا،
کیا ہم نے بھی کبھی احساس کیا کہ کبھی شدید ٹھنڈی میں ہم بھی ذرا ہلکے کپڑے میں نکلیں تاکہ احساس کریں کہ یہ جاڑے میں کتنی تاثیر ہے جس کی وجہ سے پورا بدن کانپنے لگتا ہے، اور ایسے ہی خون تک یہ جاڑا پہنچتا ہے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ابھی یہ جم جائے گا خون. کیا رہا ہے بھائیو، کم سے کم یہ احساس ہونے چاہیے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ آپ کو ہمیں اس جگہ پر رکھ دے اور انہیں ہمارے اور آپ کی جگہ پر رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، تو کم سے کم ہم یہ شکر ادا کریں اور پھر ساتھ ساتھ ان فقیروں اور مسکینوں کا ہم خیال رکھیں. ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطعم مؤمنا على جوع اطعمه اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو بھوکے میں کھلا دیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن یا آخرت میں جنت کے پھلوں میں سے اسے کھلائے گا. اور ایسے ہی ومن سقاہ علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاسے میں پیاسا تھا اسے پانی پلا دے، اس کی پیاس کو بجھا دے، تو اللہ رب العزت اسے رحیق المختوم، اللہ تعالی جنت کا جو شراب ہوگا اس شراب میں سے اللہ تعالی پلائے گا. ایسے ہی ومن کساہ علی عری کساہ من خضر الجنہ، ایسے ہی جو کسی ایسے مسلمان کو کپڑا پہنا دے جو شخص عاری البدن ہو، یعنی کپڑے نہ ہو اس کے جسم پر یا نہ کے برابر ہو، تو اللہ تعالی جنت کے کپڑوں میں سے پہنائے گا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ تھی تیسری فضیلت. اس کے بعد میں شتا یا جاڑے کے متعلق دو اہم حکم ذکر کر رہا ہوں، دو اہم باتیں ذکر کر رہا ہوں. پہلی بات، جس طرح کی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جاڑے کا موسم داخل ہو جاتا تھا تو سبحان اللہ یہ وصیت کرتے تھے اور مسلمانوں کو یہ نصیحت دیتے تھے. دیکھیں ان کا ایک احساس اور ان کا سمجھیے خیال، اور کس طرح یعنی مسلمانوں کے بارے میں کتنے خیر خواہ تھے اور ان کے بارے میں پریشان ہو جاتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک وصیت اور یہ نصیحت بھیجتے تھے. کہتے تھے ان الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب واتخذوا الصوف شعارا ودثارا فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. کہ یہ جاڑے کا موسم آ گیا ہے اور یہ تمہارا ایک دشمن ہے اور تمہارا یہ دشمن ہے، تو اس کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور صوف یعنی اون کے کپڑے کا اہتمام کر لو. ایسے ہی جراب اور موزوں کا بھی اہتمام کر لو، یعنی تیاری کر لو، خرید لو. اور ایسے ہی اون کے جو کپڑے ہیں اس کو پہننے کا خاص اہتمام کرو، یعنی اندر بھی اور باہر سے بھی. اس لیے کہ یہ جاڑا جو ہے ایک ایسا دشمن ہے جو بہت تیزی سے داخل ہو جاتا ہے اور بہت ہی تاخیر سے پھر وہ نکلتا ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہم سبھی نے الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر، عمر رضی اللہ عنہ کے قول سننے سے پہلے ہم نے عمل کیا، بلکہ جیسے ہی معمولی جاڑے کا ہم نے احساس کیا کہ ماشاءاللہ دائیں بائیں بازاروں کی طرف بھاگے دوڑے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سب کی ہم نے تیاری کر دی. بلکہ ہم نے اتنا اہتمام کیا، رنگ برنگ کے موزے ہونے چاہیے، میچنگ کا یہ بھی ٹوپی بھی بچے بچی کا ہونے چاہیے. سبحان اللہ. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کہا گیا فقیروں کا بھی بھائیو آپ خیال کرتے رہیں. آپ اگر سب کا خیال نہیں کر سکتے کچھ کا تو خیال کریں. اپنے ملک میں کچھ مثلا 10-20 کا بندوبست کر کے آپ یہاں سے بھیج دیں. دوسری بات جاڑے کے متعلق یہ ہے کہ ہم سبھی جاڑے میں موزوں اور جرابوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور ہم پہنتے ہیں. اور یہاں ضروری ہے کہ ہم مسح علی الخفین کے احکام یا جرابوں پر مسح کرنے کے جو احکام ہیں اس کو ہم جانیں. یہ احکام جاننے سے پہلی بات یہ ہے کیا جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں جائز اور درست نہیں ہے،
اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اگر جراب ہے تو جائز ہے، موزوں پر جائز نہیں ہے. یعنی جراب اگر چمڑی کا ہے وہ بھی کچھ شرط اور قید لگاتے ہیں، یعنی پانی اندر نہیں جاتا ہو تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اگر موزہ ہے یعنی کاٹن کا ہے یا ایسے اون کا ہے تو اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائی اور محترم ساتھیو، اگر یہ موزہ ہو یا جراب ہو، جو بھی ہو، اگر پاک ہے، صاف ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، بلکہ مسح کرنا افضل ہے پیر کو دھلنے سے. اور اس مسئلے میں الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تاکہ جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے یہ شک و شبہ زائل ہو جائے، کہتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ مجھے 70 صحابہ کرام نے بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور جرابوں میں موزے بھی داخل ہیں. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لیس فی قلبی من المسح علی الخفین شیء فیہ 40 حدیثا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے دل میں جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق یا ایسے ہی موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ادنا بھی شک و شبہ نہیں ہے. کچھ ہمارے بھائی شک و شبہ کرتے، کہتے ہیں یار پیر دھلنا واجب ہے، قرآن میں بھی ہے، تو مسح کرنا کس طرح جائز ہے، اور مسح کرنے سے کس طرح پھر وضو مکمل ہوگا. اسی لیے ہمارے کچھ بھائی اپنے آپ کو ٹھنڈیوں میں بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، چاہے وضو نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، المہم وہ مسح نہیں کریں گے کتنی بھی شدت ہو. اس لیے ٹھنڈیوں میں بھی ہمارے بیچارے ہر دم موزہ پہنے نکال کر دھلتے ہیں، پھر موزہ پہنتے وہ بھی گیلا ہو جاتا ہے، پھر مزید پریشانی لاحق ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے دل میں ادنا شک و شبہ نہیں. اس مسئلے میں 40 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مروی ہے. اسی لیے مسح علی الخفین کی جو حدیثیں ہیں یہ متواتر حدیثیں ہیں، یعنی بے شمار صحابہ کرام نے نقل کیا، یہاں تک کہ حد تواتر تک یہ حدیثیں پہنچ گئیں. حد تواتر سے مراد یعنی اس میں اب ادنا شک اور شبہ نہیں ہے، یہ یقیناً یہ بات ثابت ہے اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور بغیر مزید اس میں بحث و مباحثہ کیے ہوئے بات کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے اور لے لینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا مما تواتر حدیث من کذب ومن بنا للہ بیتا واحتسب ورؤیت شفاعت وحوض ومسح خفین وہذی بعض، کہ ان متواتر حدیثوں میں سے ایک تو وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایسے ہی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے اہل ایمان جنتی، اور ایسے شفاعت کی حدیثیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی حدیثیں، ایسے ہی جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی حدیثیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کے چند احکام بیان کر رہا ہوں. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جائز اور درست ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ اس جراب کو یا موزوں کو آپ پہنیں. یعنی اگر آپ نے وضو کر لیا، پیر کو دھل لیا، جو آخری فرض ہے وضو میں، پھر وضو مکمل ہونے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، تبھی آپ مسح کر سکتے. اگر آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ نے موزہ پہن لیا پھر مسح کرنا چاہیں گے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موزہ، یہ جراب صاف ہو، ناپاک نہ ہو، اور ایسے ہی یعنی ناپاک چیزوں سے نہ بنی ہو. اور ایسے ہی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو وقت مقرر کیا گیا اس وقت مقررہ میں آپ مسح کریں. یعنی مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے. 24 گھنٹے تک یہ مقیم مسح کر سکتا اور مقیم 72 گھنٹوں تک مسح کر سکتا. کب سے یہ مدت ہوتی ہے، کب سے شروع کی جائے گی؟ مثلا اگر آپ نے 12 بجے ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا اور وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، تو کیا اس وقت سے آپ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے، یا وضو ٹوٹنے تک، یا وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلی مرتبہ وضو کر کے مسح کر رہے ہیں اس وقت سے؟ تو صحیح جو جواب
یا صحیح جو بات ہے وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا مسح کر رہے ہیں اس وقت سے آپ حساب لگائیں. تو اگر آپ نے 12 بجے ظہر کے وقت آپ نے وضو مکمل کیا، اس کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر واپس آئے ابھی بھی آپ کا وضو برقرار رہا، پھر عصر کی بھی نماز آپ نے پڑھی، عصر کی نماز کے بعد حمام میں داخل ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے وضو نہیں بنایا. پھر 5 بجے مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے 5 بجے وضو کیا، تو اب اس وقت سے آپ 24 گھنٹے تک آپ کیا وضو کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی کرنا چاہیں، اور جب بھی وضو کریں گے مسح کریں گے. اور جب 5 بج جائے دوسرے دن، فجر کے وقت 5 نہیں، مغرب کے وقت کا 5 جب بج جائے شام کے وقت، تو آپ اگر اس سے پہلے باوضو بھی ہیں تو بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ٹائم مکمل ہو گیا نکال کے دوبارہ مکمل ایک وضو کریں، مکمل ایک وضو کریں. ایسے بھائی چوتھی شرط یہ ہے کہ درمیان میں اگر آپ نے موزہ نکال دیا پھر پہنا آپ نے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے الا کہ آپ کا اصلی وضو پہلا والا وضو ہو. تو اگر آپ نے پہلا وضو ظہر کے وقت آپ نے کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے پہنا اور ظہر کی نماز کے بعد گھر پہ آئے، گرمی لگی، آپ نے موزوں کو نکال دیا، لیکن ابھی وضو آپ کا نہیں ٹوٹا، پھر عصر کے لیے جب نکلے تو آپ نے موزہ پہن لیا تو آپ مسح کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں مسح جب آپ نے شروع کر دیا وضو ٹوٹنے کے بعد، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نکالیں گے تو دوبارہ پہننے کے بعد اس پر مسح نہیں کر سکتے. ایسے ہی بھائیو اس کا طریقہ کیا ہے مسح کرنے کا؟ تو اس کا طریقہ بیہقی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. بہتر یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے اپنے داہنے قدم پر مسح کریں اور بائیں سے بائیں قدم پر مسح کریں ایک مرتبہ. جو ظاہری جو حصہ ہے قدم کا، یعنی انگلیوں سے لے کر پنڈلی تک آپ ایک مرتبہ مسح کریں، دائیں سے دائیں قدم اور بائیں سے بائیں تک ایک مرتبہ فقط. ہلکا سے پانی ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے کچھ بھائی جو اوپر نیچے دائیں 3 مرتبہ، ایسے بھی دیکھا آپ نے 3 مرتبہ پانی لگا 3 مرتبہ. یار اس سے بہتر ہے کہ آپ نکال کے دھل لیں اچھی طرح پھر پہنیں، اس طرح اور تکلیف ہوگی آپ کو. تو ایک مرتبہ یہ ایک آسانی دی ہے شریعت نے، تو اس میں تکلف کرنا اوپر نیچے یہ صحیح نہیں ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کی اس میں حدیث ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. اور اس سے پہلے کہا لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهرهما. کہ اگر یہ دین عقل سے یعنی صرف عقل کے زور سے یہ دین ہوتا، یعنی ہر بات ہر انسان اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق لیتا، تو مسح نیچے والے حصے پہ کرنا چاہیے، نہ کہ اوپر قدم پہ کرنا چاہیے. جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قدم پر، یعنی اونچا جو حصہ ہے قدم انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مسح کرتے ہوئے دیکھا. اب ادھر ایک سوال ہے کہ مسح کرنا بہتر ہے یا پیروں کا دھلنا بہتر ہے؟ بالکل جواب کہ مسح کرنا بہتر ہے، افضل ہے غسل کرنے سے. اور اس کی دلیل یہ ہے اولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. جس طرح کی متعدد حدیثیں مروی ہیں، 40 حدیثیں، اس میں سے ایک حدیث امام بخاری امام مسلم کی المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا سفر میں، آپ نے وضو کیا، انہوں نے وضو کرایا، یعنی پانی گرا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جب پیر دھلنے کی باری آئی تو میں نے چاہا کہ موزوں کو یا جرابوں کو نکالوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا اور کہا کہ لا تخلعهما فإني البستهما طاهرتين فمسح عليهما، کہ نہیں اس کو نکالو، میں نے وضو کرنے کے بعد میں نے پہنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا. تو اس طرح یہ مسح کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. دوسری دلیل بھائیو اس لیے کہ یہ آسانی ہے اور یہ رخصت ہے، اور رخصت کو لے لینا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. جس طرح کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتا رخصه کما یکرہ ان تؤتا معصیته، کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ جو آسانیاں دیا ہے، جو چھوٹ اللہ تعالی نے دی ہے، کہ اس کو لے لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. جس طرح کہ اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک یہ چیز یعنی مبغوض
مبغوض ہوتی ہے، بری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تھا دو چیزوں میں سے، تو جو آسان چیز ہوتی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، پسند کرتے تھے، الا کہ وہ گناہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرنے کے بعد جو صحیح بات ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔